جی، آج ہم بات کریں گے، تھوڑا سا پیچیدہ مسائل ہیں کہ آیا کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہیں، یعنی حالت حیض جس کو کہا جاتا ہے، اس میں عورت کو کیا نماز معاف ہے، یا روزے کے اندر یہ جو مخصوص ایام ہیں یعنی حیض آ جائے روزے کی حالت میں، کیا اس میں معاف ہے؟ اس میں اب بات کریں گے جی۔ بالکل شرعی لحاظ سے جو یہ حیض کے دن ہوتے ہیں، اور اس کے مدت کتنی ہے، اور شرعی لحاظ سے جی جو حیض کی مدت ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن، 8 دن، 10 دن، یا پھر کچھ عورتوں کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں روٹین کا پتہ ہوتا ہے 10 دن ہے یا 8 دن ہے یا 3 دن ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ تر جو ہے 10 دن، یہ آخری ہے۔ اگر اس سے زیادہ بلیڈنگ آتی ہے کسی عورت کو، تو شرعی لحاظ سے یہی ہے کہ وہ بیماری ہے۔ اور جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، کیا عورت کو نماز معاف ہے؟ نہیں ہے معاف۔ ان حیض کے جو دن ہیں اس کے اندر جو معاف ہیں جی، جو حیض کے دن ہیں اس کے اندر نماز معاف ہے عورت کو۔ اور جو روزے کے اندر حیض آ جاتا ہے، وہ بھی روزے کے اندر جو حیض آتا ہے وہ اس کی قضا ہے، روزے کی معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کچھ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی یعنی کہ سمجھ نہیں ہوتی، کچھ شرم و حیا کا بھی مسائل ہیں، کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے کوئی عورتیں، کیونکہ ماں باپ کو اتنی علم نہیں ہوتا، نہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کچھ بتا سکتے ہیں، تو لہٰذا کچھ سمجھنے کی باتیں ایسی بھی ہیں کہ اس لیے ہم ویڈیو کے اندر کو باتیں جو ہے کلیئر کر کے بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سادے لفظوں میں سمجھائیں لوگوں کو، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں، اور ان کو صحیح معنی سمجھ آ سکے کہ جو 10 دن آخری دن ہے، یعنی 3 دن سے 10 دن یہ آخری ہیں۔ زیادہ تھوڑا کم سے کم جو دن ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ شرعی لحاظ سے 10 دن ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بلیڈنگ آتی ہے تو وہ بیماری میں شمار ہے، پھر آپ کو نہا دھو کے نماز آپ کے اوپر پھر فرض ہے، پھر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔